السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے درس نمبر 11 کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ صفحہ نمبر 15 پہ درس نمبر 11 ہم آج شروع کریں گے اپنا۔ سب سے پہلے ہم اس میں الفاظ سازی کریں گے۔ الفاظ سازی میں ہمیں ایک سابقے بتایا گیا ہے کہ سابقے کیا ہیں اور اس کی ہم نے مشق کرنی آگے۔ پہلے ہم پڑھیں گے سابقے کیا ہیں اور پھر اس کے آگے کام اس کا۔ ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے آتے ہیں اور اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے آتے ہیں اور اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، سابقے کہلاتے ہیں۔ مثلاً خوشبو میں لفظ خوش سابقہ ہے۔ کسی بھی معنی والے الفاظ کے ساتھ کوئی بھی دوسرا لفظ جوڑ دینا یا جڑ جانا اس کا، تو وہ اس سے پہلے اگر لگتا ہے، جیسے خوش اور بو الگ چیز ہے، خوش الگ چیز ہے، یہ دونوں اگر ایک ساتھ لکھے جائیں تو خوشبو الگ ہو جاتا ہے۔ اگر الگ الگ کریں تو ان کے الگ الگ معنی ہیں۔ جب ایک ساتھ لکھ دیں گے تو ایک الگ ہی معنی ان کے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ہمیں اور بھی دیے گئے سابقے میں سے 5 الفاظ بنا کر دائرے میں لکھیں۔ ہمیں سابقہ دیا ہے با۔ سابقے میں ہمارے پاس بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ با ہوتا ہے، بو ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، لا ہوتا ہے، پر ہمیں یہاں پر ایک با دیا ہے۔ اب با کے آگے ہم نے کوئی بھی الفاظ لکھنا ہے، لفظ لکھنا ہے اپنا، تاکہ اس کے معنی، جس سے اس کے معنی بدل جائیں۔ جیسے ہم نے یہاں پر پہلا الفاظ لکھا ہے با اثر۔ با ہمارا دیا ہوا تھا اور اثر ہم نے اپنا لکھا ہے اس میں، تو یہ اس کا با جو ہے اثر کا سابقہ ہو جائے گا اور اس کے معنی بھی بدل جائیں گے۔ دوسرا الفاظ ہم با عمل، با عمل۔ تیسرا با ادب، با ادب۔ با اصول، با اصول۔ با خبر، خبر رکھنے والے کو باخبر کہتے ہیں۔ خبر جو ہے وہ ایک کسی بھی بات کی آپ کو خبر ہونا۔ یہ ہم نے 5 اپنے سابقے کے ساتھ الفاظ لکھ لیے۔ با اثر، با عمل، با ادب، با اصول اور با خبر۔ یہ آپ نے اپنی کاپیوں میں بھی اسی طرح سے لکھنے ہیں۔ اگلا جو آپ نے گھر کا کام کرنا ہے وہ ہے اعراب بدلنے سے معنی کی تبدیلی۔ اب بچوں، جیسے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعراب بدلنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعراب بدلنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے پل کا معنی ہے پانی پر سے گزرنے کا راستہ، جبکہ پل کا مطلب ہے لمحہ، پلک جھپکنے تک کا وقفہ۔ بچوں، ایک پیش اور زبر سے اس الفاظ کے معنی اور اس کی جو بولنے کا انداز ہے وہ بدل گیا۔ اسی طرح سے پل کے معنی ہے پانی پر سے گزرنے کا راستہ، اور جبکہ پل کے معنی ہے لمحہ، جو ایک ایک لمحہ پلک جھپکنے کا جو وقفہ ہوتا ہے اسے لمحہ کہتے ہیں۔ اب جو آپ نے کام کرنا ہے وہ دیے گئے الفاظ کے جملے بنا کر مفہوم واضح کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے پر، پر، کل، کل، علم، علم۔ پر، پر، کل، کل، علم، علم۔ ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں اور اس کی وضاحت کرنی ہے۔ جیسے یہاں پر پل تھا، لمحہ، اس کا جملہ بنا کے، جیسے ایک پل میں
بہت سارے پھول ہم نے جمع کر لیے، یا ایک پل کو آنکھ لگی یا کچھ اس طرح سے، تو اسی طرح سے پر کا ہم بنائیں گے کہ پر کیا ہوتا ہے؟ پر مانا پرندوں کے جو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں پر. پر کسی بھی جگہ کو پر کرنا، بھرنا پر کہلاتا ہے. آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں خود، میں صرف سمجھا رہی ہوں آپ کو، آگے آپ نے خود نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ کل یعنی گزرا ہوا دن. کل یعنی جیسے کہتے ہیں نا کل کائنات، مکمل، کل معنی مکمل. علم، علم تعلیم، جو کسی بھی چیز کو جاننا، اس کا علم ہونا، وہ علم. علم، علم کے معنی کسی بھی خاص شخصیت کے نام کا علم لگنا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم علم لگاتے ہیں محرم میں. اس طرح سے یہ آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں اور مفہوم اس کا واضح کرنا ہے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے. تو بچوں درس نمبر 11 صفحہ نمبر 15 کا کام آج یہی تھا صرف. باقی ہم اگلے درس میں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.